ہے ناظرین، امریکہ کی جانب سے یہ جو جائز اور ناجائز پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے پر اس کا جو سد باب ہے وہ بر وقت نہیں کیا جاتا۔ کل رات کو بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملکی اداروں پر نااہل اور کرپٹ لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہو۔ ماسکو کی ایک کمپنی ہے جو کہ بحری جہاز فراہم کرتی ہے، اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ 17 اہم شخصیات ہیں روس کی، جن کو ایک نئی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ روس کے جو سفیر ہیں ان کو مختلف ممالک سے جو ہے ملک بدر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز ود اسامہ اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کل ہم نے ایک بہت اہم ولاگ کیا تھا اور اس ولاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو دو بڑی سپر پاورز ہیں، امریکہ اور رشیا، یہ لوگ آپس میں مد مقابل آ گئی ہیں اور تھرڈ ورلڈ وار کی جو سٹیج ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا کل، یعنی جمعرات کو، اور جمعرات کو ہی امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ ناظرین، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے روس کے یوکرین پر جو حملے ہیں ان کے رد عمل میں مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے ماسکو کی ایک کمپنی ہے جو کہ بحری جہاز فراہم کرتی ہے، اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ نئی پابندیوں کے تحت ایک 17 اہم شخصیات ہیں روس کی، جن کو ایک نئی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس نئی لسٹ میں صدر پیوٹن، ان کے قریبی ساتھی سرگئی رولڈگن، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، روس کے جو سفیر ہیں ان کو مختلف ممالک سے جو ہے ملک بدر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے یہ جو جائز اور ناجائز پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے، اور کسی بھی ملک پر اس طرح کی اگر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس کو معاشی سطح پر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس کے شکنجے میں آ رہا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اس کے پیچھے شاید یہ جو معاشی پابندیاں ہیں، جس طرح کی یہ پابندیاں، ان کا ہی شاید خوف جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو بیجا خوف کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دیوار پر لکھی ہوئی حقیقت کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو بیجا خوف کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو جو مثال ہے وہ روس، شمالی کوریا اور ایران سے دیتے ہیں اور اس کو اس سے تشبیہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو دیوار پر لکھی ہوئی حقیقت کہتے ہیں وہ اس کی مثال جو ہے وہ سری لنکا کی دیتے ہیں، جس طرح سے حالات سری لنکا میں آن پہنچے ہیں۔ لیکن اگر میرے سے پوچھا جائے تو ہم تو یوں کہیں گے کہ پاکستان میں جو بھی صورتحال چل رہی ہے، اس کو آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہی کہا جائے گا۔ اس کی ریزن، کیونکہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو بھی عوام کی کمر ٹوٹتی ہے اور عوام کو مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر پابندیاں لگتی ہیں، معاشی پابندی لگائی جاتی ہے تو اس پر بھی مہنگائی ہوگی اور وہ بھی جو بوجھ ہے وہ عوام کو برداشت کرنا ہوگا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں ایسی صورتحال واقع ہوتی ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ یوں ہوتی ہیں کہ معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے پر اس کا جو سد باب ہے وہ بر وقت نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی آڑ میں گندی اور بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے سے گریز ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے والوں کا ہر سطح پر بااثر طبقات والے خون نچوڑ رہے ہوں، جب ملک کی آمدن جو ہے وہ اخراجات سے کم ہو، اور جو اس کا جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ ناجائز اور بیجا ضروریات پر خرچ کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ملکی اداروں پر نااہل اور کرپٹ لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہو، اور جہاں پر رشوت لینا برا نہ سمجھا جا رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ملک پر معاشی پابندیاں لگانے کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ ناظرین، جس صورتحال کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے، لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا پاکستان میں کئی دہائیوں سے یہی حالات نہیں چل رہے؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہی سب چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ناظرین، اب ایک بری خبر یہ بھی گردش میں ہے کہ آئندہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں مزید مہنگائی کی جائے گی، اور مہنگائی تو ابھی صرف شروع ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابھی کچھ کہنا، قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی مہنگائی زیادہ ہونے والی ہے۔ جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام کو بھی، کل رات کو بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا ایک خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں اس کو مزید بڑھایا جائے گا، تو اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اب لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ سیاسی تانے بازی اور یہ جو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے، اور پھر یہ سوچ بچار کر کے یہ بتائے کہ آئندہ انتخابات میں وہ کس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ولاگ کے آخر میں صرف آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ دو سپر پاورز جو ہیں وہ آپس میں مد مقابل آ جائیں اور جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے،
تب ہمارے پاس سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا. اور ابھی ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو ہو چکا ہے اس کو بھلا دیا جائے, اور آگے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے اور ملک پاکستان کو کس طرح سے مزید بہتر کرنا ہے اور اس طرح کے معاشی بحران سے نکالنے کا کیا سولوشن نکالنا ہے, یہ اب ان لوگوں کو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا. خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجیے.